کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، کیونکہ قرآن تو ختم اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ جیسے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس موقع پر قرآن کے الفاظ کو اڑا لیے جائیں گے۔ جیسے اس وقت قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جب کل قیامت ہوگی تو یہ الفاظ قرآن خود بخود ختم کر دیے جائیں گے، اڑا لیے جائیں گے، تو وہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی قرآن ختم نہیں ہوا، ابھی قرآن تکمیل ہوا، مکمل ہوا۔ اس لیے عام طور پر کہا جاتا ہے تکمیل قرآن، یعنی تراویح میں قرآن الحمدللہ مکمل ہوا، اور پھر یہاں سے قرآن دوبارہ شروع ہوگا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی تراویح میں امام صاحب نے من الجنت والناس کے بعد سورہ ناس کے بعد پھر الف لام میم کا ایک رکوع پڑھا۔ اس کی وجہ وہی ہے، حدیث پاک کے اندر قرآن کو جو بتلایا گیا وہ ایک کے بعد پیچھے آنے والا، یعنی یہاں قرآن والناس پہ ختم ہوا اور اسی کے ساتھ پھر فوری قرآن شروع ہو گیا، یعنی قرآن کبھی رکے گا نہیں، قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس وقت قرآن ختم ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی، اس لیے قرآن فوری شروع ہو گیا۔ اب اس قرآن کے سلسلے میں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہے کیا چیز؟ کیا قرآن صرف 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے، یا صرف وہ ایک کتاب کا نام ہے؟ مصحف شریف جیسا قرآن شریف ہم کھولتے ہیں تو قرآن صرف اس کا نام ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہوا کہ ہم لوگ قرآن کی حقیقت کو بھول گئے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب خیز بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ قرآن کیا ہے تو اللہ کا کلام ہے، ہر ایک کہتا ہے اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام کا مطلب گفتگو، بات چیت، جیسا اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی، آپ بھی سن رہی، سمجھ رہی۔ اب اگر کوئی میں ایسی لینگویج میں بات کروں جو لینگویج آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو بات کرنے والا تو اپنی بات کر لے رہا، لیکن سمجھنے والا جب سن نہیں رہا، سمجھ رہا نہیں، تو پھر اس کے سامنے بولنا یا کسی دیوار کے سامنے بول لینا دونوں برابر۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کسی بھی تھوڑا سا بھی دین کی شد بد رکھنے والے، تھوڑا سا دینی مزاج رکھنے والے سے بھی پوچھئے کہ بھئی قرآن کیا چیز ہے، تو کہے گا اللہ کا کلام ہے۔ عالم بھی کہے گا، حافظ بھی کہے گا، دین جاننے والا بھی کہے گا، مرد بھی کہیں گے، عورتیں بھی کہیں گے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام وہ ہے جو سمجھا جائے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جیسے میں نے مثال دی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ کلام ہے۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے تو اس کو ہم کلام نہیں بول سکتے۔ جیسے ہندوستان کے اندر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اب جیسے تیلگو کی زبان ہے، آپ لوگ تیلگو جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، اب مجھے تیلگو نہیں آتی، اب دو تیلگو والے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ دونوں تو سمجھ رہے ہیں، لیکن میں حیرت سے منہ دیکھتا ہوا بیٹھوں گا، میں بولنے والا پتہ نہیں کیا بول رہا، مجھے کیا معلوم؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب میں اس طرف توجہ بھی نہیں دوں گا۔ جو لوگ بات سمجھ رہے ہیں وہ آپس میں تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں، کیونکہ وہ بول رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور سن اس لیے رہا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے تو سن رہا۔ لیکن اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ سنے گا بھی نہیں۔ جیسے اگر دو لوگ، جیسے میں نے مثال دی، آپ دو تیلگو میں بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں آئے گی تو اب میں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، یا ہوں گا بھی تو بالکل ایسے انداز سے کہ پتہ نہیں کیا بول رہے۔ اچھا، جو لینگویج نہیں آتی ہے
اس لینگویج کو اگر سننے اور اس کا مطلب نہیں سمجھے تو وہ ایک عجیب قسم کی زبان دکھتی. جیسے ہمارے پاس چائنا کی زبان ہے، وہ بھی ایک لینگویج ہے چین میں بولنے والی، یا کوریا کی زبان ہے. یہ اس قسم کی زبان ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اور سننے والا ایسا دکھتا بولنے والا چیپاں 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 کر رہا، حالانکہ وہ ان کی اپنی زبان ہے. ہمیں ایک مذاق دکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ غور کیجئے کہ ہم اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دنیا کا یہ ایک ایسا واحد کلام ہے کہ اس کے متعلق یقین ہے کہ وہ کلام ہے، اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. حالانکہ اب میں اردو بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. ورنہ اگر میں کوئی دوسری زبان استعمال کروں گا تو آپ لوگ سب یہاں سے چلے جائیں گے، یا نہیں بھی جائیں گے، احترام میں بیٹھیں گے تو سر نیچے کر کے مراقبے میں جائیں گے، کہیں اور پہنچیں گے. میں بولنے والا پتہ نہیں کیا بول رہا، نہیں معلوم. لیکن بات جب سمجھ میں آئے گی تو پھر آدمی غور سے سنتا، کوشش کرتا کہ بھئی آخر بولنے والا کیا بول رہا. قرآن اللہ کا کلام ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، عام دین جاننے والا بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کا اس وقت. ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب بولنے والا، اللہ بول رہے ہیں، گویا اللہ کے کلام کو میں پڑھ رہا ہوں. اور قرآن پڑھنا گویا اللہ سے بات چیت کرنا ہے، قرآن سننا گویا اللہ کی بات کو سننا ہے. تو میں اللہ کا کلام کہہ بھی رہا ہوں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ عجیب مرحلہ ہے. بلکہ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ ناقدری ہے ہم لوگوں کی اللہ کے کلام سے. ہم میں سے کتنے ہیں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی پیچھے پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، خود سوچ لیں کتنا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے مطلب کو، ترجمے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن میرا کلام تھا، تم اپنی زبان سے کہتے تھے کہ میرا کلام ہے، تم نے میرے کلام کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی، تو ہم کیا جواب دیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اگر مجھ سے آپ سے پوچھ لیں کہ قرآن کو میں لایا تھا اللہ کا کلام، تم نے اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، سوائے حسرت کے کوئی جواب نہیں. عوام تو عوام، علماء بھی، حفاظ بھی، دین کو جاننے والے بھی قرآن کی طرف توجہ کرنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے. عربی میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے. ایک ماحول اس وقت چل پڑا ہے، اردو نہیں آ رہی. سب نوجوان کو اگر آپ پوچھیں، آج کل ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اچھے خاصے پڑھے ہوئے، اردو نہیں آ رہی. کیوں؟ اردو سے نابلد ہو گئے. ان کے واسطے رومن بھی آ گیا، پھر بھی نہیں دیکھنا چاہتے. حالانکہ رومن سے حق ادا نہیں ہوتا قرآن کا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جیسے عربی کے اندر پڑھنے سے جو الفاظ ادا ہو سکتے ہیں وہ کوئی زبان میں ادا نہیں ہو سکتے، کوئی زبان میں نہیں ہو سکتے. عربی بہت نازک زبان. جیسے آپ غور کیجئے، ایک لفظ ہے صلی، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. صلی کے معنی عربی کے اندر لفظ آیا صلی، اس کے معنی نماز پڑھنا، اس کے معنی درود بھیجنا، اس کے معنی رحمت کی دعا کرنا. عربی بہت وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. ایک لفظ آیا عربی میں عین، عین. ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، عین کے 70 معنی ہیں اردو میں. ایک لفظ خالی عین کے عربی کی. عین کے معنی آنکھ کے آتے ہیں، عین کے معنی چشمہ پانی کی نہر کے آتے، عین کے معنی جاسوس کے آتے. ایک عربی کا ایک لفظ ہے، اس کے اردو میں 70 معنی ہیں. عربی اتنی وسیع زبان ہے، اتنی وشادہ زبان ہے. عربی بہت وسیع زبان ہے، اور
الفاظ کا بہت باریک فرق ہے عربی کے اندر. اگر لفظ کو جس طریقے سے ادا کرنا ہے اس طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو معنی بدل جاتے ہیں, اور معنی بدل گئے تو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ اور ہم کہہ رہے ہیں کچھ اور. جیسے صلی, اس کے معنی نماز پڑھنا, اس کے معنی درود بھیجنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کا نام آیا تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ کے کیا معنی؟ اللہ کے درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی صاد کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اس کے معنی درود بھیجنا, اس کے معنی نماز پڑھنا, اس کے معنی رحمت کی دعا کرنا. اور یہی صلی کے بجائے صلی پڑھے, سین کے ساتھ اگر پڑھے صلی, تو صلی کے معنی ہے تلوار کھینچنا. اب رومن میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قرآن میں ہے. اب رومن میں ہے تو رومن میں صاد کے واسطے بھی ایسا آئے گا اور سین کے واسطے بھی ایسا آئے گا. اب رومن میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو صلی اللہ پڑھ دیا. صلی اللہ کے معنی اللہ نے تلوار کھینچی. جبکہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں صلی اللہ, اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر آپ اس کو صلی اللہ پڑھ دیے تو اس کا مطلب ہوا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کھینچی. اتنا معنی بدل جاتا ہے الفاظ کے فرق سے. حالانکہ لفظ نہیں بدلا, لیکن تلفظ کی ادائیگی جو ہوتی ہے اس ادائیگی کے اندر اتنا بڑا معنی کا تبدیلی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عربی ہی میں ہم قرآن پڑھیں. جو نہیں آتا, جو عذر چل رہا ہے اس وقت, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے کلام کو سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اتنی میری عمر ہو گئی, کیا سوچیں گے مول صاحب. عام طور پہ یہ خیال جاتا ہے بڑوں کو, بچے کے سامنے کیسا پڑھوں میں, کیا سوچیں گا انہیں, میرے کو اتنے بڑے ہو گئے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ کوئی بات نہیں. کل اللہ کے نبی کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا دنیا کی بے غیرتی ہمیں برداشت ہے, یا آخرت میں سارے مجمع کے سامنے نبی کے سامنے شرمندگی ہم کو گوارا ہے؟ قرآن اللہ کے کلام ہے, اس کو سیکھنے کے سلسلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. الحمدللہ ابھی آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی تکمیل کی, قرآن الحمدللہ آپ نے سنا. لیکن افسوس یہی ہے ہم لوگوں کا کہ ہمیں قرآن پڑھنا اولاً تو صحیح معنوں میں نہیں آتا, دوسرا قرآن کے معانی اور اس کے الفاظ پر بھی ہم غور کرنا نہیں چاہتے. حالانکہ یہ قرآن کی آیات ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے ہدایات کا ذریعہ بنی ہے. اچھے اچھے لوگ جو کافر لوگ تھے, اللہ کے نافرمان لوگ تھے, لیکن قرآن کی ایک ایک آیت نے زندگی کی کایا پلٹ دی, زندگی کی کایا بدل دی ان لوگوں کی. اتنے بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں, قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی بدلی. ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آدمی کو ان کے ہاتھ پہ ایمان کی توفیق دی. کئی غیر مسلم کافر لوگ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بزرگ بننے سے پہلے وہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اتنے خطرناک ڈاکو تھے. اپنے علاقے کے مشہور ابراہیم کا نام سن دے تو پوری پوری بستیاں خالی ہو جاتی تھی. اگر معلوم ہو جاتا ابراہیم ابن ادہم آیا تو پوری بستیاں خالی ہو جاتی تھی. اتنا خطرناک ڈاکو تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ڈاکوؤں کے سردار تھے, تو اپنے لوگ قافلے کے ساتھ ایک جگہ پہنچے حملے کے واسطے. تو جیسے ہی نام سنا کہ ابراہیم ابن ادہم آیا تو پوری بستی خالی کر کے نکل گئی, سب اپنی جان چھڑا کے بھاگ گئے. تو یہ اپنے طور پر گئے اور گھروں کو لوٹ لیا. ایک محل کے اندر, ایک بڑا محل جو تھا اس کے اندر ابراہیم ابن ادہم گھسے, اور وہاں جا کر دیکھا کہ اب مال لینا ہے, اور پورے گھر کی تلاشی لی. تو ایک کمرے کے اندر جب وہ پہنچے اور وہاں دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک انتہائی حسین اور جمیل خاتون سوئی ہوئی تھی. تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی. آئے تو تھے ڈاکہ ڈالنے کے واسطے, مال چھیننے کے واسطے, لیکن عورت کی خوبصورتی پہ وہ دل بگل گیا اب, اور دل میں برائی کا ارادہ آ گیا. تو اب دروازہ کھول کے برائی کے ارادے سے عورت کے کمرے کے قریب پہنچے تو اچانک کان میں ایک آواز آئی, اور ایک اللہ کی آیت کان سے ٹکرائی, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان کے واسطے، اللہ کو ماننے والوں کے واسطے کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں؟ پڑھا کسی نے نہیں، لیکن کان میں آواز آئی. جب اللہ تعالیٰ جب ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں تو غیبانہ ایسا انتظام ہوتا ہے. ڈاکو ہے، ڈاکے کے ارادے سے آئے، برائی کا ارادہ ہو گیا، لیکن کان میں جب یہ آواز پڑی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے واسطے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں، وہ ڈر جائے؟ ایسا اثر ہوا دل کے اوپر، کتابوں میں لکھا ہے کہ پیچھے ہٹ گئے دوڑتے ہوئے. جتنے جذبے سے آگے گئے تھے برائی کے ارادے سے، اتنے جذبے سے پیچھے ہٹ گئے، اور ایک وہاں سے نکلے اور نکل کے جا کے ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے زار و قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ آواز آ رہی ہے رونے کی، کون رو رہا؟ تو تلاش کرتے ہوئے، اور دوسرے ساتھی جو مال پورا لوٹ لاٹ کے آئے تھے وہ مال پورا لا کر ایک جگہ دیکھا، رونے کی آواز آئی تو اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وقت کا ہمارا سردار ہے وہ بیٹھ کے رو رہا ہے. اور ساتھیوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ ابراہیم ابن ادھم ہمارا سردار رو رہا ہے، آج تک اس کو روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا اور آج وہ رو رہا ہے. تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ سردار آپ رو رہے؟ تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ خاموش رہو، یہاں سے چلے جاؤ. لیکن ساتھی نہیں گئے. اب وہ اصرار کرنے لگے کہ آخر بتائیے تو صحیح کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہو گئی، کسی نے آپ کو کچھ کہا کیا؟ ہم بتلا دیں، ہم بدلا لیں گے اسے، ہم اس کی جان مار دیں گے، بولیے تو صحیح کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس کی مجال کہ کوئی مجھے کچھ کہے، لیکن بس ایک چیز ہے جس نے آج مجھے پگھلا دیا. کہا کیا ہوا؟ تو اب انہوں نے پوری حال حقیقت بیان کی کہ ایسا ایسا ہوا، ایسا ہوا، اور اب میرے دل کی کایا بدل گئی ہے اور اب میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. یہ مال تمہیں کو مبارک ہو، تم چاہو تو اس کو بانٹ لو، آج سے میرا تمہارا تعلق ختم. تو اب ڈاکوؤں کے سردار کی یہ بات سن کر ساتھیوں کو پہلے تو تعجب ہوا کہ بھئی ہمارا سردار جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، محلے کے محلے اس کے نام سن کے خالی ہو جایا کرتے، آج وہ اس قسم کی بات کہہ رہا ہے. تو کہا کہ ہاں بھئی آج سے میرا تمہارا تعلق ختم ہے، اب تم اپنا راستہ لے لو اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. ساتھیوں نے کہا کہ نہیں سردار، ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب برائی میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے ہماری سرداری کی، اب جب نیکی کی بات آئی تو آپ ہمیں الگ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جیسے برائی میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اب نیکی میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ خود ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. دیکھیے ایک آیت شریفہ نے ڈاکوؤں کی زندگی کو بدل دیا. ایسا بھیانک، ایسا خطرناک ڈاکو جس کے نام سے لوگ تراتے تھے، اللہ نے صرف ایک آیت کے ذریعے پورے ہاتھ پہ ڈاکوؤں کو ایمان کی توبہ کی توفیق. یہ کب ہوا؟ یہ کلام کی تاثیر ہوئی. اللہ تعالیٰ کے کلام کو جب انہوں نے سمجھا تو زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی. اور پھر وقت نے دیکھا کہ ایسا ابراہیم ابن ادھم جو مال لوٹا کرتا تھا، اللہ نے اس کو ولیوں کا سردار بنایا. کئی لوگ ان کے حلقے درس میں بیٹھ کے ان کا سبق سنا کرتے تھے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ایسے وقت کے بڑے بزرگ گزرے. وہ بھی تو ماں باپ کے بیٹے تھے، وہ بھی تو انسان ہی تھے، وہ کوئی الگ مخلوق تو تھے نہیں. لیکن قرآن کی آیت پہ جب انہوں نے غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، سوچا، تو اللہ نے زندگی بدلی. کیا اگر ہم اللہ کے کلام کو سوچیں گے، غور کریں گے، تو کیا اللہ ہمارے زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گا؟ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صاحب پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں، شرم آ رہی. شرم کیوں؟ کس کام کی شرم؟ ایسی شرم کس کام کی جو انسان کو اس کے فائدے سے روک دے؟ ایک جگہ اگر کہا جائے کہ صاحب فلاں جگہ ایک چیز مل رہی ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے اور وہ کہیں نہیں مل سکتی، اب بھی ہے، جا کے جو پہلے آئے گا اس کو ملے گی، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ لائن لگتی تاکہ پہلے مجھے مل جائے. اگر اعلان ہو جائے فلاں جگہ تھوڑا سا کچھ حکومت کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے راشن مل رہا، فری میں مل رہا، اعلیٰ کوالٹی کا مل رہا، اور ایسا مل رہا کہ مارکیٹ میں ویسا ملتا ہی نہیں، اور اعلان ہے جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا، اور ٹائم ہے 8 بجے سے کاؤنٹر کھلے گا، 8 بجے سے بولے تو فجر سے پہلے سے لائن لگی ہوئی رہے گی. ہر ایک یہ چاہے گا کہ صاحب پہلے میرے کو مل جائے تو اچھا، سامنے والے کو ملے نہ ملے، کیوں؟ میرا فائدہ ہے اس کے اندر.
دنیا کے فائدے کے واسطے نہ شرم دیکھی جاتی ہے، نہ حیا دیکھی جاتی ہے، نہ اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، نہ عزت دیکھی جاتی ہے. کسی طرح بس فائدہ ہو جائے اس کے واسطے میں کیا کر سکتا ہوں کرنے تیار ہوں. تو وہ فائدہ جو دائمی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جو آخرت کا فائدہ ہے، اس کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے. میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے. آج نہیں تو کل ہماری آنکھیں بند ہونے والی. اس دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ کون ہمیشہ رہنے کے واسطے آیا؟ نوجوان لوگ چلے جا رہے ہیں، اچھے خاصے بیٹے بیٹے لوگ چلے جا رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے حیدرآباد کی ایک کلپ وائرل ہوئی بہت زیادہ. شادی کا گھر تھا، گھر میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، بھائی کی اس کی شادی ہو رہی، عورتیں بول رہی آ کے مہندی اس کو لگا، ہلدی لگا بول کے، غالباً ساچک وغیرہ چل رہا تھا ہوں گا، منجے چل رہے تھے ہوں گے. بیچارہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا کرسی پہ، عورتیں زبردستی کر کے اس کو بلا کے ہلدی لگانے کو بٹھائے دولہے کو. انہیں ہلدی لگا کے لگا رہا تھا، جھک گیا، ختم ہو گیا. دیکھا ہوگا آپ نے بھی، کلپ وائرل بھی بہت زیادہ. شادی کا گھر ماتم بن گیا. ایک لمحے کے اندر اچھا خاصا بیچارہ، کوئی آثار نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی موت آئی کہ جو گھر شادی کا تھا وہ ماتم کدا بن گیا. ایسا میرا بھی حال ہو سکتا ہے. میں اب بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے ختم ہو جاؤں. کس کو رہنا ہے دنیا کے اندر؟ جانا تو سبھی کو ہے. لیکن کیا میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کل اگر اللہ کے پاس میرا بلاوا ہوگا تو میں تیار ہوں اس کے واسطے؟ ایک دنیا کا معمولی سا سفر کرنا ہوتا ہے میرے بھائیوں، ماں بہنوں، تو پوری تیاری کر کے جانی پڑتی ہے. یہاں سے 4 دن کے واسطے بھی اگر آپ کہیں جائیں گے، ملک کے علاوہ کہیں اور جائیں گے، اپنے ملک کے باہر کہیں جائیں گے، تو ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے آپ. ویزا لینا پڑے گا آپ کو، پاسپورٹ ہونا پڑے گا آپ کو، پاسپورٹ بھی ویلڈ ہونا پڑے گا. انویلڈ پاسپورٹ نہیں چلتا. اس پہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کا ویزا ہونا پڑے گا. آپ کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. پی ایس کی طرف سے آپ کو این او سی ملنا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے واسطے اتنے پورے شرائط فالو کرنے پڑیں گے آپ کو. حد یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوکل پی ایس سے آپ کو این او سی پیش کرنا پڑے گا، اور وہاں کا سرکل لکھ کے دینا پڑے گا کہ صاحب یہ آدمی بندہ بڑا انوسنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی کیس بک نہیں ہے، تبھی آپ اگلے کنٹری میں جا سکتے ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے واسطے اتنے سب پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو اس دنیا سے جب اس دنیا میں ہم جائیں گے، اس عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جائیں گے، تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہے؟ کیا ہمارے پاس ویلڈ این او سی ہے؟ ویلڈ پاسپورٹ ایمان کی شرط. الحمدللہ وہ تو ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ایمان والے ہم. وہاں جانے کے بعد جو انعامات ملنے والے ہیں وہ تو ملیں گے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی وجہ سے. لیکن ایک آدمی جاتا ہے تو راحت آرام سوچتا ہے، تکلیف نہ ہو. انجانے شہر میں جب میں جاؤں گا تو میں پوری پلاننگ کے ساتھ جاؤں گا. پہلے سے پلان ہوتا. عام طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں آپ لوگ، تو گھومنے جا رہے ہیں تو پہلے پلان بنتا، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ فلاں جگہ جائیں گے. وہاں کیا کیا ہے صاحب؟ اسپاٹ دیکھنے کے، گھومنے کے، فلاں فلاں ہے صاحب. اس کے بعد اب خرچ دیکھیں گے صاحب، کتنا خرچہ آتا ہے صاحب؟ اتنا خرچہ آتا. وہ خرچہ اپن برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے وہ بھی دیکھتے ہیں. ہاؤ صاحب افورڈیبل ہے، برداشت کر سکتے ہیں ہم اتنا خرچہ. اب وہاں جانے کے بعد ہوٹل لینے کا مسئلہ ہے، تو کون سی ہوٹل لیں گے صاحب؟ 4 پیسے بڑھ کے گئے کوئی بات نہیں بھائی، ذرا آرام دہ ہوٹل ہونا. پردیس میں ہے، بے تکی ہوٹل مل گئی تو کیا ہوگا نہیں معلوم. مین سٹی میں ہونا، ادھر ادھر کونوں میں چلے گئے تو مسئلہ. کھانے کی جگہ، سب ساری چیزیں آرام کی دیکھتے ہیں. کیوں؟ گھومنے جا رہے ہیں. گھومنے جا کے تکلیفہ نکو صاحب، 4 پیسے بڑھ کے گئے کوئی بات نہیں، لیکن ہر قسم کا آرام چاہیے اپنے کو. کیوں؟ فیملی ہے ساتھ، جو بچے ساتھ ہے. کیونکہ اپن مرد ہیں، مرد حضرات تو کیسے تو بھی تکلیفیں برداشت کر دیتا ہے، لیکن مرد عورتوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. اس لیے فیملی کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے. کیوں صاحب؟ فیملی ہے صاحب، بچے ہیں چھوٹے، عورتیں ہیں صاحب، ہمیشہ کر کر کے تھک جاتے. ان کو راحت، ان کو آرام دلانے کے واسطے ذرا گھومنے پھرانے لے جانا ہے تو ان کو آرام دلانا ہے. ایک گھومنے جانے کے واسطے 4 دن میں پوری پلاننگ کی جاتی ہے، سرچ کیا جاتا ہے، پہلے سے بکنگ ہوتی ہے، ٹکٹیں بک ہوتے ہیں، گاڑی سے بکنگ ہوتی ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے. یہاں سے وہاں کا اتنا بڑا جو خطرناک سفر ہونے والا ہے، اس کی میرے پاس کیا تیاری ہے؟ خلیفہ ہارون رشید اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں.
اور اس زمانے میں ایک اللہ والے بزرگ تھے، دکھنے میں ہولے ہولے تھے، اور ان کا نام تھا بہلول، مجذوب قسم کے تھے بیچارے۔ مجذوب کا مطلب اللہ کے عشق میں جو دیوانہ ہو جاتا ہے، جس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو بہلول اسی قسم کے آدمی تھے، اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، کسی کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی۔ تو ذرا لوگ ان کو ستایا بھی کرتے تھے، تو خاص طور پہ خلیفہ ہارون رشید ان کو بہت مذاق کرتا تھا، بہت دل لگی کرتے تھے ان سے۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول سے کہا، خلیفہ ہارون رشید کی سواری گزر رہی تھی، تو بہلول صاحب ایک جگہ زمین پہ بیٹھ کے کچھ کرید رہے تھے، زمین کو کھود رہے تھے۔ تو جیسے ہی سامنے دیکھا کہ بہلول ہے تو خلیفہ ہارون رشید ان کے احترام میں رک گیا، ذرا ستانے کے واسطے۔ تو سواری خلیفہ کی رکی تو پورا قافلہ پیچھے رک گیا۔ تو بہلول ہارون رشید سواری پہ سے اتر کے جا کے بہلول کے پاس بیٹھے، وہ نیچے بیٹھ کے زمین کھود رہے تھے۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ گڑھا کھود رہا ہوں۔ تو کہا وہ تو میرے کو بھی دکھ رہا گڑھا کھود رہے ہیں، لیکن کئی کو کھود رہے ہیں؟ تو کہا کہ پلاٹ خرید رہا ہوں۔ تو ہارون رشید مذاق میں آ گئے، موڈ میں، اتنے سے پلاٹ بھی کیا ہوتا، اور یہ پلاٹ کس کا ہے؟ تو کہا کہ جس کا پلاٹ ہے اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باتیں بڑی گہرائی کی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا گڑھا کھود رہا ہوں۔ وہ تو کہا میرے کو بھی دکھ رہا، کئی کو کھود رہے ہیں پلاٹ خریدنے کے واسطے، تو اتنا پلاٹ کیا بس ہوتا؟ تو وہ تو بعد میں پتا چلے گا۔ تو کس کا پلاٹ ہے؟ انہوں نے مان لیا۔ کہا کہ ابھی تو نہیں مانا، منوانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہا۔ تو اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کہ وہ چلے گئے۔ پھر ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس بلاوا آیا، بہلول کو انہوں نے بلایا، اور اس مرتبہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، تو اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ تو جیسے ہی بہلول آئے تو حال چال پوچھ کے پھر اس قسم کی کچھ ایسی ہی باتیں ہوئی، تھوڑی مجذوبانہ باتیں۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ اچھا بہلول ایک بات بتلاؤ، کیا دنیا میں کوئی بیوقوف آدمی بھی تمہارے جیسا ہے؟ یہ کہا تمہارے جیسا کوئی پاگل بھی ہے دنیا میں؟ تو کہا نہیں معلوم۔ تو خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، وہ چھڑی ان کو دیا، بہلول کو، اور کہا کہ دیکھو دنیا میں اپنے سے زیادہ پاگل اگر کوئی نظر آیا تو لکڑی اس کو دے دو، تمہارے سے زیادہ پاگل کوئی تمہارے کو دکھا تو یہ لکڑی تم اس کو دے دو۔ ہنسی مذاق میں بات ہو گئی، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ایک وقت آیا، کافی دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہے، اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ اب اس کے جینے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو مختلف حکیموں کو بلایا گیا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اس زمانے میں جو طریقے علاج کے سب کیے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بالکل آخری وقت ہو چلا ہارون رشید کا۔ تو بہلول کو اطلاع ملی، تو بہلول آئے عیادت کے واسطے۔ اچھا بہلول جب آتے تو کوئی روکتا نہیں تھا ان کو، بادشاہ کے پاس خود بخود ان کو انٹری ہو جایا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی بہلول آئے تو ہارون رشید بستر پہ پڑے ہوئے تھے، اور اب تب کی کیفیت تھی۔ تو کہا کیا حال ہے؟ کہا کہ بس چل چلاؤ کا وقت ہے۔ ہارون رشید نے کہا چل چلاؤ کا وقت ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا لمبا سفر ہے۔ کہا کہ اچھا واپس کب آؤ گے؟ تو ہارون رشید غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ تم عجیب پاگل انسان ہو، دیکھ رہے ہو کہ میں مرنے کے قریب ہوں اور بحال بے حال ہے، اور بس اب بلاوا آنے والا ہے، اور یہ ایسا لمبا سفر ہے کہ اب وہاں سے واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور تم ہو کہ پوچھ رہے ہو واپس کب آؤ گے؟ تو بہلول نے اپنے اندر سے ایک لکڑی نکالی، اور وہی لکڑی تھی جو ہارون رشید نے دیا تھا۔ اپنے سے زیادہ پاگل کوئی نظر آیا تو دے دو۔ تو وہ لکڑی نکال کے دیا کہ یہ لکڑی آپ رکھ لو۔ تو ہارون رشید تو بھول گئے تھے، خلیفہ تھے، بھول گئے۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ اپنے سے زیادہ پاگل کوئی آدمی نظر آئے تو اس کو لکڑی دے دینا۔ کہا ہاں یاد آیا۔ کہا اب تم سے زیادہ پاگل میں نے آج تک دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ بہلول خلیفہ ہارون رشید کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے زیادہ پاگل میں نے نہیں دیکھا۔
تو کہا کہ بہلول تمہاری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. تو کہا کہ امیر المؤمنین دنیا میں کبھی آپ شکار کو جایا کرتے تھے, تفریح کے لیے جایا کرتے تھے, تو تھوڑے سے سفر کے واسطے پوری تیاری ہوتی تھی, پورا پروٹوکول ہوتا تھا, پوری تیاری کے ساتھ, جبکہ یقین تھا کہ واپس آنا ہے تو پوری تیاری ہوتی تھی. اور اب اتنا لمبا بڑا سفر ہے اور اس سفر سے واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے, تو اس سفر کے واسطے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو ہارون رشید زاروں قطار رونے لگا, وقت کا خلیفہ زاروں قطار رونے لگا. ایک معمولی سے دنیا کے سفر کے واسطے آپ کی کئی دنوں پہلے سے تیاری چلتی تھی, اور آج اتنا بڑا سفر آپ کرنے والے ہیں جہاں سے واپسی بھی نہیں ہونے والی ہے, اور اس سفر کے واسطے آپ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے, تو آپ سے بڑا بیوقوف میری نگاہ میں کوئی نہیں. تو ہارون رشید نے ٹھنڈی سانس لی, کہا کون کہتا ہے کہ آپ پاگل ہیں, آپ سے بڑھ کے اللہ والا کو تو کوئی اور ہے بھی نہیں. استحضار یہ ہونا چاہیے زندگی کا کہ کب بلاوا آ جائے اور کب مجھے ان کے پاس جانا پڑے تو مجھے شرمندگی نہ ہو, مجھے احساس ہو کہ اللہ کے پاس جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ میرا مولا مجھے دیکھ کر راضی ہو. میرے بھائیو, یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے. قرآن آج جب تکمیل ہو گیا تو یہ مت سمجھیے کہ قرآن تکمیل ہو گیا, اب چھٹی ہو گئی اپنی تراویح کی, تراویح بھی ختمات سے. خاص طور پہ عورتیں انتظار میں رہتی ہیں کہ صاحب کب تراویح ختم ہوں گی, کب شاپنگ کو جائیں گے. اپنا انتظار تھا قرآن تکمیل ہونے کا, آج قرآن تکمیل ہو گیا, کل سے تراویح پوری چھٹی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اہتمام کیجئے, 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے. ہاں سفر پہ ہوں, مسائل ہوں تو الگ بات ہے, لیکن اپنی جگہ رہتے ہوئے تراویح کی کوئی چھٹی نہیں ہے. قرآن تکمیل ہوا, تراویح ابھی باقی ہے, تراویح پوری ہونی چاہیے. 20 رکعت تراویح کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اگر موقع ہو تو میں تو ہمارے محترم جناب سرور صاحب سے یہ خواہش ظاہر کروں گا کہ آئندہ سال سے آپ نظام بنائیے کہ مکمل پورا 29 تک تراویح ہوتی رہے انشاءاللہ. کیوں؟ اس بہانے عورتیں پڑھ لیں گی. ہم مرد حضرات تو پھر بھی کبھی نہ کہیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن عورتیں نہیں پڑھ پاتی. اہتمام ہوتا ہے تو پڑھتی ہیں. سب گھر کا ماحول ایسا ہی ہے, دیندار گھرانوں کا بھی وہی حال ہے. عورتیں کاموں میں الجھی بھی ہوتی ہیں بیچاریاں, ان کو افطار کی تیاری, ان کو سحر کی تیاری, ان کو گھر دیکھنا, ان کو بچوں کو دیکھنا, گھر کے شوہر کے مسائل دیکھنا, ساری ذمہ داریاں عورتوں کی. ہم مردوں کا کیا ہے؟ ہمارا کام تو خالی دستر پہ آ کے بیٹھ کے کھانا اور چورنا ہے, بس اس کے علاوہ ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ لیکن قربانیاں ہماری ماں بہنوں کی بہت زیادہ ہے. ہم تو پسار کے سوتے ہیں, لیکن ہماری بہن, ہماری بیوی, ہماری ماں, ہماری بیٹی اٹھ کے ہمارے واسطے سحر کی تیاری کرتی ہے. نیند قربان کر کے بیچاری گھر کے مرد کو کس چیز کی ضرورت ہے, برابر دسترخوان پہ وہ تیار ہے. میں نوجوان بچوں کو کہتا ہوں بعض مرتبہ کہ کبھی غور کرو, کیا آپ کی امی نے آپ کو چولہے میں بلایا؟ گرمی کے زمانے کے اندر آگ کے سامنے تپ کے پسینے میں ڈوب کر آپ کے واسطے روٹی تیار کرتی ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ ماں چاہتی تو کہتی بیٹا آج میرے نہیں ہو سکتا, تو آگے اپنی روٹی ڈال لے, کھانا پکا لے. لیکن ماں کی قربانی ہے کہ میرا بچہ کچھ تو کھا لے. عورت تکلیف برداشت کرتی ہے, کیوں؟ شوہر آئے گا کام کاج سے تھکا مارا آئے گا, تو میرے شوہر کو میں خوش کروں اور اس کے سامنے کھانا پیش کروں. یہ قربانی ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی کے سامنے کچھ عورتیں آئی, آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ عجیب مرحلہ ہے, قرآن کے اندر خالی مردوں کا ذکر ہے, ہم عورتوں کا کچھ ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان والیوں کا ذکر ہی نہیں آیا. تو اللہ کے نبی, حالانکہ یہ اعتراض غلط تھا, کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں, جہاں مردوں کو خطاب کریں گے وہاں عورتیں خود بخود تو آ جائیں گی. جب شکوہ کیا, شکایت کی محبت کے انداز میں کہ اللہ نے ہمارا ذکر نہیں کیا, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. لمبی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری ایمان والی عورتوں کی صفات کو بیان کیا. عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد آدمی جمعے کے دن غسل کر کے کپڑے پہن کے نماز کو جاتا ہے اور نماز پڑھ کے آتا ہے, اور اس کے اس کام کو کرنے میں عورت مدد کرتی ہے, مثلا پانی نہانا ہے تو گیزر ڈال دیا, گرم پانی کر دیا, کپڑے استری کر دیا, عورتوں نے یہ کام کر دیا مردوں کے واسطے, اور مرد حضرات جا کے نماز پڑھ کے آئے,
اب میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے مرد کو ثواب ہے جمعہ پڑھنے کا، مرد کے کام میں مدد کرنے کا ثواب پوری عورت کو ملے گا. جیسے مرد کو جمعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسے ہی عورت کو گھر میں بیٹھ کے ثواب حاصل کرنا ہے. عورتوں کو تو اتنی آزادی اللہ نے دے رکھی ہے کہ مردوں کو تو اتنی محنت مشقت ہے. کما کے لاؤ مرد حضرات، عبادت کرو مرد، اعتکاف کرو مرد. عورتوں کو اتنی سہولت دی گئی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کا ثواب حاصل کر لو. مرد آدمی مسجد گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ضروری ہے، لیکن عورت گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہے. ایک کمرہ ایک مخصوص کر لیا جائے. میں کہتا ہوں ہماری ماں بہنوں سے جو گھر کے ذمہ داریوں سے فارغ ہیں، بہویں آ گئی گھر میں، بہو گھر کا نظام سنبھال چکی ہے، تو اب عورت یکسو ہو جائے ایک کمرے میں 10 دن اللہ کے واسطے میں سارے لوگوں سے بے تعلق ہو گئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جا رہی. 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائیے وہ کمرے میں. اس کمرے کے باہر آپ مت نکلیے، بقیہ اس کمرے میں بیٹھ کے سارے کام کیجئے. پیاز کاٹنا ہے وہی کاٹ دیجئے، ترکاری کاٹ دیجئے، بہو کی مدد کر دیجئے، گوشت کاٹ دیجئے، ٹکڑے کر دیجئے، آرڈر دے دیجئے، ایسا پکاؤ ایسا پکاؤ ایسا پکاؤ. وہ سب کام کریے. اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا، یہ کام بھی ہو جا رہا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے عورتوں کو سہولت. تو مرد حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ عورتوں کی ان قربانیوں کو وہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا. عورت صنف نازک ہے. اللہ نے عورت کی آواز سنی. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. یہ کہہ دیا محبت میں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. اور یہ جملہ اس زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی مرد ایسا کہہ دیتا کہ آج سے تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو اس زمانے میں طلاق سمجھی جاتی تھی. تو ایک صحابی نے اپنی بیوی کے واسطے، ان کی بیوی کا نام خولہ تھا، حضرت غمام شوہر کا نام تھا، زمام نے یہ الفاظ کہہ دی حضرت خولہ کو. اب وہ بیچاری دوڑتی ہوئی حضور کے پاس گئی کہ یہ کیا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے. شوہر نے جذبات میں آ کے، محبت میں آ کے کہہ دیا. اب انہوں نے کہہ تو دیا، اب حضور کے پاس معاملہ لے کر آئے. یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسے الفاظ کہہ دیے. چونکہ اسلام کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم الگ ہو جاؤ. کہا یا رسول اللہ الگ ہو جاؤ؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے الگ ہو جاؤں؟ اور پھر انہوں نے جو الفاظ کہے بڑے عجیب الفاظ کہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو حوالے کر دوں ان ضمنتم لہو ضاعوا. یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں الگ ہو کے بچے شوہر کے حوالے کر دوں تو بچے برباد ہو جائیں گے. کیونکہ عورت جو بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، نگرانی کر سکتی ہے، وہ شوہر تو نہیں کر سکتا، باپ نہیں کر سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. بچے کی تحیز تربیت جو ماں کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا ان ضممتم الیہ ضاعوا. یا رسول اللہ اگر یہ بچوں کو میں ان کے حوالے کر دوں گی اور میں الگ ہو جاؤں گی تو بچے ضائع ہو جائیں گے. وَإِن ضَمَمْتُمْ إِلَيَّ جَاعُوا. اور اگر میں بچوں کو اپنے پاس رکھ لوں تو بھوکوں مر جائیں گے، کھائیں گے کیا؟ مرد ہے تو کما کے لائے گا، میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. تو شکوہ بجا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی حکم نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ الفاظ کہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا یا اللہ تو میرا مسئلہ جانتا ہے. بس اتنا کہنا تھا، نبی پہ وحی آئی. اور اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تو حضور اگر بیٹھے ہوتے تو لیٹ جاتے، گر جاتے خود بخود. قرآن کا جو بوجھ ہوتا تھا، قرآن کے بوجھ سے حضور گر جاتے تھے. حضور پر غنود کی طاری ہو جاتی، پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا، حضور کانپتے تھے، جس میں مبارک کانپتا تھا حضور کا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اٹھتے تو پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھتے، سفید موتی کے جیسا پسینہ آقا کے پیشانی مبارک سے گرتا تھا. اور پھر حضور نے آیت پڑھی، خولا تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے بارے میں آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی. قرآن نے یہ الفاظ کہے ان کے واسطے. قرآن عورتوں کے بارے میں نازل ہوا. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں، عورتوں کا بڑا مقام ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے کہ اگر ایسا وقت آ جائے کبھی
کہ میں عشاء کی نماز میں ہوں اور میری ماں مجھے کہہ کر پکارے محمد، تو خدا کی قسم میں نماز توڑ کے اپنی ماں کا جواب دیتا۔ اللہ کے نبی یہ نے بات نہیں فرمائی۔ اس لیے عورتوں کا بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن فطرت کے اعتبار سے بیچاری عورتیں کمزور واقع ہوئی ہیں، مسائل میں گھری ہوئی ہیں، اس لیے جب تک ان کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے عورتیں کام نہیں کر پاتی۔ عمومی اعتبار سے اب جیسا 15 کو تکمیل قرآن ہو گیا، اب عورتوں کے ذہن میں آج سے یہ ہے کل سے اپنی چھٹی، تو اب یہ جتنے قناتیں وغیرہ بنے ہوئے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب تراویح کا نظام تو ختم۔ اب عورتیں بھی سمجھیں گی کہ صاحب سرور بھائی نے سب خالی کر دیا تو اب تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی، حالانکہ تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی، تکمیل قرآن ہوا، ابھی تراویح باقی ہے۔ اس لیے جتنی میری ماں بہنیں ہیں وہ عزم لے کے اٹھیں، یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ چاہے ہمیں اجتماعی طور پر نہ ملے لیکن گھر میں ہم تراویح ضرور پڑھیں گے۔ جتنا آپ کو یاد ہو آسانی کے ساتھ قرآن تراویح پڑھیے، پڑھ کے بھی باہر جائیے، شاپنگ کو آپ کو جانا ہو تو جائیے۔ یہاں کا ماحول معلوم نہیں کیا ہے رات کی شاپنگ کا، ہمارے حیدرآباد تو آج کل پوری رات دن بنا ہوا ہے، ڈوسے کی بنڈیوں سے لے کے پتھر کے گوشت اور مرق سے لے کے حلیم سارا آباد ہے، 2 3 بجے تک کھانے کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تراویح تو کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی نہیں معلوم، لیکن دکان ساری آباد ہے۔ کل ایک ضروری کام سے میں چار مینار کی طرف گیا رات میں تراویح کے بعد، تو توبہ کر کے آیا کہ آج کے بعد رمضان میں اس واقعے میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آٹو میں بیٹھ کے گیا، میں گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کیا، تو آٹو والے بچے پر میں ترس کھاتے بیٹھا راستے بھر کے، اللہ یہ بیچارہ کیا عالم سے چلا رہا آٹو انہیں، تو یہ عالم چل رہا ہے شاپنگوں کا۔ کیا اچھا دیکھنے میں یہ آیا کہ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ انہوں بھی ہیں، ہمارے برادران وطن بھی بہت زیادہ ہیں، انہوں بھی موقع اٹھا رہے شاپنگوں کا۔ تو رمضان کا موقع عبادتوں کا ہے، ضرورتیں ہیں ہر ایک کی لگی ہوئی ہیں، لیکن عبادات پہلے ہونی چاہیے، عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہم شاپنگوں بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ہمیں۔ میں آپ کو تحدیث بالنعمہ کے طور پہ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کبر سے بڑائی سے مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ الحمدللہ کل تراویح سے رات پہ جب میں واپس آیا اپنے گھر تو 8 پارے میری تلاوت ہو چکے تھے، الحمدللہ کام بھی ہو گیا، تلاوت بھی ہو گئی، الحمدللہ 8 پارے ہو گئے میرے۔ تو یہ میں بڑائی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کرنا اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عورتوں کا اہتمام کیجئے، خاص طور پہ اس کا تھوڑا اہتمام کیجئے آئندہ سے کہ تراویح کا 29 تک کا یا کم سے کم 27 تک کا اہتمام رکھیے، ایک پارہ آسانی کے ساتھ، تاکہ عورتیں ہماری پڑھ لیں۔ اور اہتمام اگر ہو سکے تو آخر میں 15 منٹ 20 منٹ صحیح خلاصہ کیا ہے آج کے قرآن میں اللہ نے کیا بتلایا ہم سے، یہ خلاصہ ہماری ماں بہنوں کے سامنے آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مرد حضرات تو جمعے کے بیانات سنتے ہیں، شب معراج کا بیان سنتے، شب برات کا بیان سنتے، شب قدر میں بیان سنتے، طاق راتوں میں بیانات سنتے، مختلف مواقع پر ہم مرد حضرات کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں دین کی بات سننے سے محروم ہیں۔ تو اس بہانے قرآن کی تلاوت جب قرآن ہوگا تراویح میں تو یہاں ان کے سامنے کچھ تو بات آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور بہتر ہے کہ پہلے ہو جائے، یعنی کل جو پڑھنے والے ہیں اس کا خلاصہ آج بیان کر دیا جائے، کل انشاءاللہ پارے میں یہ باتیں آئیں گی۔ تو پہلے سے جب پری پلان ہوں گے، معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ آ رہا، جیسے سورہ یوسف کا واقعہ ہے، کل پڑھنے والے امام صاحب نے آج بتلا دیا کل سورہ یوسف آنے والا ہے، سورہ یوسف میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب جب آپ نماز میں پڑھیں گے سورہ یوسف تو امام کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے والوں کو بھی مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے معانی کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ ایک خاتون بھی ہماری ماں بہنوں میں سے ایک بھی اگر سدھر گئی، ایمان کی توفیق یعنی ہدایت کی توفیق ہو گئی، زندگی بدل گئی، تو سمجھیے یہ جگہ کامیاب ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے بس اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں اتنی بات گزارش کے طور پہ کہتا ہوں کہ زندگیوں میں اب تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ غفلت بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ غفلتوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہمارا ملک کہیں اور جا رہا ہے۔ ہم اب بھی اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ اور اصل چیز عورت کا سدھرنا ہے۔ گھر کی عورت سدھری، پورا ماحول سدھرا، عورت بگڑی، پورا ماحول بگڑا۔
اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے ہمارے کو بھی ہوتا. کبھی اچھے رہے بیگم تو پورا گھر کا ماحول سدھرا ہوا ہے, کبھی چکپک ہو گئی تو جانتے ہیں سب پورا اس دن کا پورا ماحول تتر بتر ہے گھر کا. اللہ نے عورت ذات کو رکھا ہی ایسا ہے, اچھی رہی تو اس سے بہتر کوئی نہیں, پھر گئی عورت کی تو اس سے ڈینجر کچھ اور نہیں. قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم, عورتوں تم لوگوں کا فتنہ بڑا غضب کا ہے. عورت اچھی ہے, عورت جب بگڑ گئی اس سے ڈینجر پلاننگ کرنے والی کوئی اور نہیں. اس عورت کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہماری ذمہ داری, ہم مردوں کی ذمہ داری. اب ہماری ماں بہنیں خوش ہو جائیں گی, اب خالی مردوں کی ذمہ داری ہے, یہ بھی سمجھنا چاہیے عورت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. مرد کو جیسے ذمہ داری ہے عورت کو خوش رکھنے کی, عورت کی ذمہ داری ہے مرد کو خوش رکھنے کی. اللہ نے ایک دوسرے کو لباس کہا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس پہنتے ہیں چھپانے کے واسطے, میرے جسم پر کوئی داغ دھبے ہیں, میرا جسم کچھ اور میل کر لو, تو جسم ہم کپڑا پہنتے اس لیے ہیں کہ جسم کا میل چھپ جائے. مرد کے اندر کوئی برائی ہے تو عورتوں کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں جا کے میرے شوہر ایسے, میرا بیٹا ایسا, انہیں ایسا نہیں. عورت کا کام ہے چھپائے. عورت کے اندر کوئی برائی ہے تو مرد کا کام ہے عورت کی باتوں کو چھپائے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے. ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے, غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں, وہ اندر ہی سدھر جانی چاہیے. بعض معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں فیصلوں کے واسطے. اب آج کل تو ہماری بہنوں کا غصہ اتنا ناک پہ ہے, ذری سی بات ہو گئی, اختلاف ہو گیا, میرے کو نہیں رہنا ان کے ساتھ, ختم. فیصلہ ہی سنا دے رہی ہیں آج کی بچیاں, میرے کو نہیں رہنا ان کے ساتھ. کئی کو اماں کیا مسئلہ ہے, نہیں رہنا ہے میرے کو, کیا وجہ ہے, ہمیشہ اپنی چلاتے ہو. اتنی بات, ایسے مقدمے میرے سامنے آئے, ہمیشہ اپنی چلاتے. ارے بھئی مرد ہے, اللہ نے مرد کو حاکم بنایا, حاکم تو اپنی چلائے گا. آپ محکوم ہیں, عورت تابع ہے مرد کے. عورت آج کی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں, کیوں ہمارے کو ملکہ نہیں بولے کیا گھر کی. تو ایک خاتون سے میری بحث ہو رہی ہے ایسی, جب مقدمہ آیا میرے سامنے تو یہی بات چل رہی, تو میرے کو محترمہ بول رہے ہیں کہ آپ خالی ان کی بول رہے ہیں, ہماری کو سن رہے نہیں. میں بولا آپ کی بات کیا ہے, تو ہم ملکہ نہیں ہے کیا. تو میں نے کہا ملکہ بادشاہ کے تابع ہے نا, ختم. عورت خاموش بیٹھ گئی. انہوں ہیں تو آپ ہیں, آپ کہاں سے آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے عورتوں کا جو آج کل مزاج بن گیا ایک دوسرے کے لباس. اس لیے میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ بھئی جو باتیں بیڈ روم کی ہیں وہ بیڈ روم میں رہنا. اختلاف ہو سکتا ہے, دو الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں, بالکل ایک جیسی زندگی ناممکن ہے. اونچ نیچ, چخ پخ, لڑائی جھگڑا, یہ ہونا زندگی کا حاصل ہے. اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات میں ہوا تو ہم اور آپ کون. حضرت عائشہ حضور سے ناراض ہوتی تھی, کبھی حضرت عائشہ حضور سے ناراض ہوتی تھی, اور اللہ کے نبی فرماتے تھے عائشہ اگر تم مجھ سے راضی ہو تو مجھے پتا چلتا ہے, اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پتا چلتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیسے. یہ بھی دیکھیے شوہر کیسا بیوی کا مزاج شناس ہے. قربان ہو ایسے شوہر پر جو بیوی کے مزاج کو سمجھے ہوئے ہیں. بیوی کب خوش ہے, بیوی کب ناراض ہے, شوہر کو پتا چل جا رہا. اس سے بڑی تعلیم اور کیا چاہیے امت کو. تو کہا رسول اللہ کیسے پتا چلا. کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تمہیں کسی بات پہ قسم کھانا ہوتا ہے, تم کہتی ہو لا ورب محمد, محمد کے رب کی قسم, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو. اور اگر کسی موقع پہ تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو اور تمہاری میری انبن ہو گئی اور اس موقع پہ قسم کھانا ہے, تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم, تو مجھے پتا چلتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو. تو بیوی بھی کیسی, اب دیکھیے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو صرف زبان پہ ہے, دل میں تو آپ ہی آپ ہیں. ناراضگی زبان سے ہونی چاہیے, جو بھی ہو چخپخ زبان سے ہو, دل میں شوہر کی عظمت, ان کا مقام, سر آنکھوں پہ. اللہ تعالیٰ نے سرتاج کہا, سرتاج, تاج کے اوپر سر. عورت شوہر کا مقام اتنا بڑا ہے. اس لیے ایسی یہ چیزیں سنیے, جو اختلاف تو ہوں گے, آپس میں چخپخ ہوں گی, تو وہ چخپخ کمرے کے اندر ہی ہو جانے چاہیے. کمرے کی بات باہر ہال میں نہیں آنی چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کر لیں. جو بھی غلط فہمیاں ہو گئی, بستر کی بات بستر پہ ختم کرو, اور مرد کمرے کی بات کمرے میں کر لو. کمرے کی بات پیرنٹس میں مت لاؤ, دہلان میں مت لاؤ, وہاں ظاہر مت کرو, ساس کو پتا نہ چلے کہ بہو کا کچھ ہو گیا. یہ چیزیں ہونی چاہیے.
کمرے کی بات دہلان میں اگر آ بھی جائے کسی وجہ سے نہیں جم رہا دونوں کا تو ماں باپ ہیں، بہو کے واسطے ساس سسرے ہیں، بچے کے واسطے امی ابا ہیں، سامنے رکھو، بڑے ہیں تمہارے. دہلان کمرے سے دہلان میں آ گیا تو کوشش کرنا چاہیے کہ دہلان سے مردانے میں نہ آئے، دیوان خانے میں نہ آئے، یعنی بیٹھک نہ بٹھانا پڑے. بڑوں میں حل کر لو، گھر کے مسئلے کو گھر میں حل کر لو. اللہ نہ کرے اگر وہ نوبت آ جائے کہ دیوان خانے میں آنا پڑے تو دیوان خانے کی حد تک رکھو، پھر وہ دیوان خانے سے اور محلے میں نہ کو پہنچائے. یہ ضرورت ہے. یہ چیزیں اگر سمجھ میں آ گئی تو گھر جنت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے. مرد یہ چاہیں گا میں حاکم، میری چلنا، میں جو بولا وہ صحیح، غلط ہے. اللہ کے نبی نے عورتوں سے مشورہ کیا، ازواج مطہرات سے مشورہ کیا، فیصلہ حضور نے کیا لیکن مشورہ تو کیا. اب بعض مرد ایسے ڈینجر ہوتے ہیں کہ صاحب میں جو بولا وہ صحیح، ایسا نہیں چلتا. عورت کے بھی اس کے اپنے کچھ جذبات ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں. فقہاء نے یہاں تک فرمایا عورتوں کو بھی کچھ پاکٹ منی دینی چاہیے. حضور ازواج مطہرات کو ایک ایک سال کا خرچہ پہلے دے دیا کرتے. بعض مرد اتنے ڈینجر ہے صاحب کیا ہونا بولو میں لا کے دیتا ہوں. ارے بھائی کیا ہونا لا کے دیتا ہوں. عورت کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کی بھی اپنی کچھ خواہش ہے، وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر کو بولے. اس لیے پاکٹ منی کے طور پر دینا یہ نبی کی سنت ہے. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہر جو دے اسی پہ خوش ہو، اور شوہر کے جیب میں سے پاکٹ میں سے پیسے مار کے نکال لینا یہ مناسب نہیں ہے. شوہر نہ دے تو گنجائش ہے. عورتیں ہمارے مرد حضرات بولیں گے مفتی صاحب بہت کچھ بول دے رہے ہیں، عورتیں خوش ہو رہے ہوں گے اندر، لیکن یہ مسائل میں بتلا رہا ہوں. صرف شوہر کا بھی کام ہے کہ عورتوں کے ایک ایک جذبات کا خیال رکھیں، ان کو بھی ان کا احترام کریں. عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا احترام کریں. ایک دوسرے کے احترام کو جب سمجھیں گے تو زندگیوں میں انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. بہرحال حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پتہ نہیں میں نے کیا باتیں کہہ دی، سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. بہرحال اپنے انداز میں نے عورتیں ہیں تو کچھ تو عمومی انداز میں بات کرنے کی کوشش کی ہے. گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے بیان کے دوران کہا کہ پورا اہتمام کیجئے تراویح کا. اگر ممکن ہو سکے تو جیسا یہ سلسلہ باقی ہے اسی کو برقرار رکھیے، 29 تاریخ تک سلسلہ رہے. اور نہ ہو تو کم سے کم اپنے گھر کے اندر تراویح کا عورتیں ہمارا خاص اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس جگہ کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، اور اس تکمیل قرآن کو جو اس موقع پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہمارے سارے لوگوں کو جو یہاں آئے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پابندی سے قرآن سنا اور پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الذلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما. اے اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں. اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مالک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تو اتنے ناپکار ہیں کہ رمضان کا حق بھی ہم سے ادا نہیں ہو پاتا. اے اللہ اس جرم عظیم کو ہم معاف فرما دے. اے اللہ اس موقع پر جو قرآن مجید پڑھا گیا مالک اپنے کرم سے اس کو قبول فرما. اس کے پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما. اس قرآن کو سننے میں ہم سے جو خطا ہوئی اے اللہ اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہر قسم کی ضرورتوں کی تکمیل فرما.
اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے حالات سے آپ خوب واقف ہیں، اے اللہ دلوں کے جذبات کی تکمیل فرما، دلوں کے جذبات کے خواہشات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے مالک آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم بہت پریشان ہو گئے، ہر قسم سے دھتکارے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ اے مالک یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ایمان سے کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ آج ظالم ہم پر مسلط ہو گیا اور اپنے ظلم کی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ مالک آپ عزیز ذو انتقام ہیں، آپ بدلہ لینے پر آ جائیں تو کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اے اللہ ان ظالموں کے لیے آپ ہی کافی ہو جائیے، ان ظالموں کے لیے آپ ہی کافی ہو جائیے۔ اے اللہ دنیا میں اندر جہاں مسلمانوں کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، راحتوں کا فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو بن بیاہیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کی عمر ہو گئیں لیکن جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما، نوجوانوں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے گھر والوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرما کہ وہ سنت کے موافق نکاح کر لیں۔ اے اللہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو سسرال میں پریشان ہیں، مالک اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو میں برکت نصیب فرما، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اس جگہ کو قبول فرما، دین کی فضاؤں کو یہاں سے عام کر دے۔ اے اللہ اس جگہ پر جو یہاں قرآن مجید سننے اور پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، مالک اپنے کرم سے اس جگہ میں خیر و برکت نازل فرما، قرآن کی برکتوں سے اس جگہ کو آباد فرما، شر پھیلانے والوں کے شر سے اے اللہ اس جگہ کی، اس گھرانے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اس گھر کے مالک جناب سرور صاحب کے صحت و عافیت میں اضافہ نصیب فرما، ان کے گھرانے میں صحت و برکت نصیب فرما، ان کے سارے بچوں کو خیر خوبی اور برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، جتنی حاضرات اور ہماری ماں بہنیں موجود ہیں اے اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے لیکن آنا چاہتے تھے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو ان کے حق میں بھی وسیلہ بنا کے ان کے بھی دل کی تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ خیر و برکت نازل فرما، عافیت کا معاملہ فرما، شر سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اس قابل بنا کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ اثار ثواب کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی کر سکے۔ اے اللہ دیندار بنا دیجئے، اے اللہ دیندار بنا دیجئے، ہماری نسلوں میں خیر و برکت نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی خاص فضل سے، بخشش سے، کرم سے وہ عطا فرما۔ جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وصل وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.